بہت زیادہ جستجو اور تلاش کرنے کے باوجود بھی اس کے اندر نہ کوئی نقص تلاش کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی عیب تلاش کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کوتاہی تلاش کی جا سکتی ہے۔ یہ دین ہر لحاظ سے محاسن اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کے اندر راحت ہے، ہر ایک کے لیے اس میں آسانی ہے، اور ہر ایک کی عزت کا ضامن یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی گزارنے کے اصولوں کو دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر خرابیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر کوتاہیاں نظر آتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر نقائص نظر آئیں گے۔ اگرچہ اپنے طور پر وہ اسے اچھائی اور خوبی سمجھیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں کوئی اچھائی اور کوئی خوبی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کچھ عرصہ سے، کچھ سالوں سے پاکستان میں بالخصوص اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر بھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر عورتوں کا عالمی دن، اور اس عالمی دن کے حوالے سے پاکستان کی سطح پر جو عورتیں یا مرد ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور بظاہر انہوں نے بڑے بڑے کتبے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جس میں وہ خواتین اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بے شمار قسم کی لعنتیں ان پوسٹروں کے اوپر کفریہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمان عورت کو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ عورت کی خوشیوں کا قاتل ہے، اسلام میں عورت کو کوئی حقوق نہیں ملتے، اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے عورت کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ جتنے بھی نعرے لگتے ہیں ان کا لب لباب اور نتیجہ آخر میں جا کے یہی نکلتا ہے کہ اسلام میں عورت قید ہے، اسلام میں عورت پابند ہے، اسلام میں عورت کو حقوق نہیں ملتے، اسلام میں عورت کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اسلام میں عورت کو کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور یہ اس قسم کے نعرے لگا کے ان خواتین اور عورتوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، دین اور مذہب کو چھوڑ دو، تو تمہیں ہر قسم کے حقوق بھی ملیں گے، تمہیں ہر قسم کا تحفظ بھی ملے گا، تمہیں ہر قسم کی آزادی بھی ملے گی، اور تم اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار سکو گی۔ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمان خاتون کو۔ اور ہمارے پاکستان میں کچھ سالوں سے باقاعدہ یہ ایک تحریک چل پڑی ہے جس کے نتیجے میں 8 مارچ کو عورتیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں اور اس قسم کے نعرے لگا کے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے کون سے حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے
جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی مذہب نے اتنے حقوق عورت کو نہیں دیے. جتنا تحفظ اسلام نے عورت کو عطا فرمایا ہے دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو اتنا تحفظ فراہم نہیں کیا. جتنی عزت اور راحت کی زندگی اسلام نے عورت کو عطا فرمائی ہے اتنی راحت اور عزت کی زندگی دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. جاپان کے لوگ عورت کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کرتے تھے کہ یہ عورت جو ہوتی ہے یہ مکمل انسان نہیں ہے, اس کے اندر آدھی روح ہوتی ہے. چائنا کے لوگ عورت کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ عورت کے اندر جو روح ہوتی ہے یہ انسان کی روح نہیں ہوتی, یہ شیطان کی روح ہوتی ہے. ہندو لوگ ان کے ہاں یہ نظریہ اور تصور پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور جوانی کے اندر اس کا خامد مر گیا ہے تو وہ کہتے تھے کہ وہ مرنے والا جو ہے وہ اس عورت کی نحوست کی وجہ سے مرا ہے. اس عورت کو منحوس قرار دیتے تھے اور اس کے خامد کے مرنے کے بعد اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, باعزت زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس عورت کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا کہ جس وقت اس کے خامند کو آگ لگا کے جلایا جاتا تھا تو یہ عورت بھی زندہ اس میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر کے اس کے ساتھ مر جایا کرتی تھی, اور اس کو وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھتی تھی اب جان دے دینا یہ آسان ہے میرے لیے, باہر بعد کی جو مشکلات ہیں ان کو جھیلنا میرے لیے آسان نہیں رہے گا. اور اگر کوئی عورت ایسا نہیں کرتی تھی تو معاشرے کے اندر اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, یعنی خامند کی چتا کے ساتھ اس کو جلنا جو ہے وہ ضروری ہو جایا کرتا تھا. اور عرب کی دھرتی پر جب تک اسلام نہیں آیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی, عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ عورت کی زندگی کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا, اس کی پیدائش کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا. اس دور جاہلیت کے اندر عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اسے زندہ گڑے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا. کتنے ایسے واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں کہ لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا, زندہ درگور کیا, صرف اس لیے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, کل کو یہ جوان ہوگی, کوئی شخص داماد بن کے ہمارے دروازے پہ آئے گا, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے کی حالت یہ تھی, عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کی جائیداد تقسیم ہوتی تھی, جس طرح اس کی میراث تقسیم ہوتی تھی, اس کے پیسے اور زمین آپس میں بیٹے تقسیم کیا کرتے تھے. اگر باپ کی کئی شادیاں ہوتی تھیں تو باپ کی جو بیوائیں ہوتی تھیں وہ بھی بیٹوں کے درمیان تقسیم ہوا کرتی تھی, اور وہی بیٹے اپنی سوتیلی ماں کو اپنا حق سمجھ کے ساری زندگی ان سے بدکاری کیا کرتے تھے. یہ عرب کے معاشرے کی حالت ہے, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی افسانی واقعات نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے جس کو سیرت نے محفوظ کیا ہے. عورت کو احسان مند ہونا چاہیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, دین کا اور مذہب اسلام کا, جس نے آ کے عورت کو ایک حیات جاودانی عطا فرمائی ہے, ایک عزت کی زندگی عطا فرمائی ہے, ایک اور راحت اور سکون کی زندگی عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے مقام کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. ہم اسلامی تعلیمات پر اگر غور کریں, ہمارے ہاں پردہ کرنا اب اس کو مسلمانوں کے اندر بھی آپ سمجھا جانے لگا. جی یہ پردہ کرنا جو ہے
برقع کرنا، نقاب کرنا، چہرے کو چھپانا، جسم کو چھپانا. آج مسلمان عورت یہ کہتی ہے جی اس میں تو پابندی ہے، اس میں تو قید ہے، یہ تو آزادی کے خلاف ہے، میں باہر نکلنا چاہتی ہوں اور کھلے منہ نکلنا چاہتی ہوں. آج وہ پردے کو پیچھے پھینکنا چاہتی ہے، لیکن اس بھولی بھالی ماں، بہن اور بیٹی کو، مسلمان خاتون کو پتہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے، جس معاشرے کے اندر جن خواتین نے اس پردے کو پیچھے پھینکا ہے، عورت اس معاشرے میں کتنی ذلیل ہو کے رہ گئی، صرف ایک پردے نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے، ایک پردہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاشرہ کتنی مشکلات کا شکار ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک ملک ہے برطانیہ کے قریب پڑتا ہے، سویڈن نام کا، اور کہتی ہیں کہ یہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے. اتنا پیسہ برطانیہ اور امریکہ کے پاس نہیں ہے جتنا سویڈن والوں کے پاس ہے اور ان کی گورنمنٹ کے پاس ہے، اور یہ دنیا کا ایسا امیر ترین ملک ہے. فرمایا اس ملک کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کے سب کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے کمانا نہیں ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کی گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ 6 سال تک بغیر کچھ کیے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. اتنا امیر ملک ہے وہ. ہمارے ہاں جتنے بھی ممالک ہیں نا، وہ سال کے بعد بجٹ نکالتے ہیں خسارے کا، کہ خسارہ ہوا ہے، آمدن نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یہ منصوبے، یہ کام ہم نے کرنے، پیسہ آئے گا کہاں سے، یہ سوچا جاتا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا، اکٹھا کہاں سے کرنا ہے. اور وہ سال کے بعد جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ خسارے کا بجٹ نہیں، نفع کا بجٹ بناتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے، اس کو لگانا کہاں پہ ہے، اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ سوچتے ہیں. اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کا کوئی نوجوان کوئی نوکری تلاش نہیں کر پاتا، نہیں ڈھونڈ سکتا، اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جا کے اپنی گورنمنٹ کو درخواست دے دے کہ میں نے بہت کوشش کی، مجھے کوئی روزگار نہیں ملا، مجھے کوئی نوکری نہیں ملی ہے. 20,000 روپے ماہانہ گورنمنٹ اس کو ہر مہینے دیا کرے. گھر نہیں ہے، اس کو گھر لے کے دے گی. اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کی بیماری کے دن سے لے کر اس کی موت تک اس پر لاکھ خرچ ہو، اس پہ کروڑ خرچ ہو، وہ سارا کا سارا اس گورنمنٹ نے ادا کرنا. اب بتائیے کہ ان کو روٹی، کپڑا اور مکان کسی چیز کی فکر ہے؟ ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور سب سے بڑھ کے ہو رہی ہیں. یہ تو ہے عام روٹین کے اعتبار سے. اور آزادی کے اعتبار سے دنیا کے اندر وہ ملک ہے جس ملک کو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ فحاشی، عریانی اور بدکاری کی اجازت اگر کسی ملک کے اندر ہے اور روک ٹوک کا کوئی قانون نہیں ہے تو وہ سویڈن کے اندر ہے. سب سے زیادہ آزادی، جانوروں کی طرح ہر مرد اور عورت کو پورا اختیار ہے، جہاں چاہیں جس سے تعلق قائم کرے، جس سے ملیں، جس کے ساتھ بیٹھیں، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ ماں پوچھ سکتی ہے، نہ باپ پوچھ سکتا ہے، نہ بھائی پوچھ سکتا ہے، نہ شوہر پوچھ سکتا ہے، نہ پولیس رکاوٹ ڈال سکتی ہے، نہ حکومت پوچھ سکتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزادی اگر اس فحاشی اور عریانی کی ہے تو وہ اس ملک کو حاصل ہے. اس لحاظ سے بھی وہ آزاد ہیں، کوئی روک ٹوک کا قانون ان کے اندر نہیں ہے. لیکن ان کی زندگی کا حال کیا ہے، وہ فطری طور پر کیسی زندگی گزار رہی ہیں، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے. فرمایا کہ جتنی طلاقیں اس ملک کے اندر ہوتی ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی. اتنے امیر ہونے کے باوجود، اتنی آزادی حاصل ہو جانے کے باوجود ان لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے.
ان کے خاندانی معاملات اور معاشرت کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. 70% سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں وہاں پر. یعنی اگر 100 شادیاں ہوئی ہیں تو 70 سے زیادہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. گھر آباد نہیں رہتے, کوئی کسی پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے ہاں ملک پاکستان کی بات ہے, ہمارے ہاں جو کچھ اسلامی روایات, اقدار اور مذہبی اخلاق اور آباء و اجداد کی روایات, کچھ نہ کچھ پابندی چلی آ رہی ہے. اگرچہ 100% ہم اس اسلامی روایات کے پابند نہیں ہیں, 100% دین اور مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, 100% اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے, بہت کمی اور کوتاہی ہے ہمارے اندر. لیکن اس کے باوجود جو کچھ تھوڑی بہت غیرت باقی ہے, جو کچھ تھوڑی بہت حمیت باقی ہے, دین اور مذہب کے نام کا جو کچھ حیا ہمارے اندر باقی ہے, گھریلو زندگی کے جو اثرات اور خاندانی زندگی کے جو اثرات ہمارے ہاں باقی ہیں, ہمارے ہاں جو طلاق کی نسبت ہے نا باقی ملکوں کے مقابلے میں وہ 0.7 پوائنٹ ہے. 1% بھی نہیں ہے 100 میں سے. یہ ہمارے ہاں کی بات ہے. لیکن اس معاشرے کی حالت یہ ہے کہ 70% سے زیادہ طلاقیں ہو جائیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوشی کی, کوئی سکون کی زندگی نہیں گزار. اور ہمارے ہاں بھی واقعات ہوتے ہیں خودکشی کے, اپنی جان لے لینے کے. کوئی ٹرین کے نیچے آ کے مر گیا, کوئی آگ میں جھلس کے مر گیا, کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی, خود مر جاتے ہیں, بچوں کو مار دی, اکا دکا واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر, دنیا کے اندر جتنے خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں سب سے زیادہ اس ملک کے اندر ہوتے ہیں. ان کو زندگی کا سکون حاصل نہیں ہے. صرف ایک پردے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اتنے انحطاط اور پستی کا شکار ہو گئے. آج مثال دی جاتی ہے امریکہ اور برطانیہ کی کہ وہاں کی عورت آزاد ہے, اس کو مردوں کے برابر حقوق ملتے ہیں, اور مردوں کے برابر کی سطح پر ان کو جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں. ان ہماری بیچاری عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں ان کو مردوں کے برابر کیا حقوق ملتے ہیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی ہمارے جنگ کے بزرگ ہیں, اور اکثر ان کا باہر کا دورہ رہتا ہے. وہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں ایک مل میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ بڑی بڑی بوریاں, جیسے ہمارے ہاں منڈیوں میں ہوتی ہیں, بڑی بڑی بوریاں ہیں بھاری قسم کی, اور نوجوان مل میں کام کر رہے ہیں. 4-5 نوجوان ہیں, انہوں نے اپنی کمر پہ وہ بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں. نوجوان لڑکیاں ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں, انہوں نے بھی اپنی کمر پہ بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں اور لے کے جا رہی ہیں. کہا, میں نے ان کے مینیجر کو کہا کہ یہ کیا ظلم ہے, عورت سے اتنی مشقت کا کام, اتنا سخت کام لیا جا رہا ہے, مردوں کے برابر کام لیا جا رہا ہے. اس نے کہا اگر یہ اس طرح مزدوری نہیں کریں گی تو یہ کھائیں گی کہاں سے؟ برابری ہم نے دی ہے تو یہ برابری ہے. کلیوں کی طرح سامان اٹھاتی ہیں, مزدوروں کی طرح سامان اٹھاتی ہیں, اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو گئی. ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے ٹرالے چلتے ہیں, NLC کے 22 ویلر ٹرالے, بڑے بڑے ٹرالے, کہاں اسلام آباد, کہاں کراچی پہنچتے ہیں سامان لے کے, ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک شہر سے دوسرے شہر. اور آپ جانتے ہیں کہ ان ڈرائیوروں کی کیا زندگی ہوتی ہے, ساری زندگی سفر میں ہے. جہاں رات آ گئی, چارپائی لی, کھانا کھایا, چائے پی, سو گئے, صبح اٹھے پھر سفر, پھر سفر. امریکہ جیسا تمدن والا ملک جو اپنے آپ کو بڑا آزاد ملک سمجھتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں, یہ 22 ویلر ٹرالے NLC کے عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں. ان کی زندگی کے اندر کوئی تحفظ نہیں ہے, جہاں رات آ گئی سو گئی, ڈرائیوروں کی طرح. ساری زندگی جو ہے اسی کام کے اندر گزر جاتی ہے. اور وہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو آزادی دی ہے. وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عورت کو ہم نے حقوق دیے ہیں, ہم نے عورتوں کو تحفظ فراہم کیا ہے, کلیوں کی طرح کام کروایا ان سے, مزدوروں کی طرح کام کروایا ان سے, اور گاڑیاں چلوائی ان سے, اور ہوائی جہازوں کے اندر 500 مسافروں کی خدمت کروائی ایک عورت سے, اور نام دیا اس کو آزادی کا, نام دیا اس کو مرد کی برابری کا, نام دیا اس کو حقوق کے تحفظ کا. یہ کہاں کی آزادی ہے اور کہاں کا تحفظ ہے؟ سلام پیش کرنا چاہیے اس دور میں مذہب اسلام کو, کہ جس اسلام نے آ کے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ عورت جس حال میں بھی ہے, جس رشتے میں بھی ہے, اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. اللہ نے کمانے کی ذمہ داری اگر ڈالی ہے تو وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے, عورت کے اوپر نہیں ڈالی. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے
کہ اگر عورت بہن کے روپ میں سامنے ہے تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کما کے کھلائے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر بیٹی کے روپ میں عورت سامنے ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے وہ اسے کما کے کھلائے۔ اگر بیوی کے روپ میں اولاد سامنے آتی ہے، عورت سامنے آتی ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا پیٹ پالے۔ اور اگر ماں کی صورت میں عورت سامنے آ رہی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور اپنی ماں کو کھلائے۔ کسی صورت کے اندر بھی عورت کے اوپر اسلام نے بوجھ نہیں ڈالا کہ یہ کمائے گی بھی صحیح اور کھائے گی بھی صحیح، بلکہ مردوں کے اوپر بوجھ ڈالا ہے کہ انہوں نے کمانا ہے، لا کے ان کو دینا ہے، یہ کھائیں گی اپنی۔ اس سے بڑی آزادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تحفظ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑے حقوق اور کون سے ہو سکتے ہیں جو اسلام نے عطا فرمائے؟ اور پھر آج کے دور میں ایک طرف یہ یہودی، یہ عیسائی اور پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہے، جی عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ کس آزادی کی بات کرتے ہیں اور کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ قربان جائیں قرآن کریم کی تعلیمات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے قرآن کی زبان میں امت مسلمہ کو پیغام دیا تھا اور عورت کے تحفظات کو، حقوق کو تحفظ فراہم کیا تھا اور کہا تھا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو خطاب کر کے کہا تھا، خامدوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ میں اللہ ان عورتوں کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج یہاں کوئی سفارش لے کے آ جائے، کسی کی سفارش بہن کرے گی، کسی کا سفارش کوئی بھائی کرے گا، مختلف لوگ سفارشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کے بھی کسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جتنی خوبیاں اسلام نے عطا فرمائی ہیں کسی مذہب نے نہیں عطا فرمائی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آ چکی ہے، باعث رحمت بنا دیا ہے۔ بیٹا پیدا ہو تو اس کو کہا یہ تمہیں نعمت ملی ہے، یاد رکھنا، بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کی پیدائش، بیٹے کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، کہا اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرما دی۔ اور بیٹی پیدا ہو تو کہا اللہ نے تمہیں رحمت عطا فرما دی۔ ملی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، ایک کو نعمت بنایا، ایک کو رحمت بنایا۔ نعمت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں جہاں تم سے نماز کا سوال کریں گے، روزے کا سوال کریں گے، حج اور زکوٰۃ کا سوال کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا سوال کریں گے، وہاں اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا بھی سوال کیا جائے گا۔ یہ بیٹے کا پیدا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ لیکن جب بیٹی اللہ نے عطا فرمائی کہا یہ نعمت نہیں یہ رحمت ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ نے اس کے آنے کی وجہ سے سوال جواب والا کھاتا ہی بند فرما دیا ہے، یہ رحمت بن کے آئی ہے۔ دنیا میں بھی تمہارے لیے رحمت ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے رحمت ہوگی۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیٹی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کی پیدائش کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اس کے زندہ رہنے کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور اس نے ان کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی اور اچھی تربیت کی اور انہیں بہترین تعلیم دی اور اچھے اخلاق دیے اور اس کے ساتھ ان کی تربیت کرتے کرتے جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئیں، بہترین اور اچھا رشتہ تلاش کر کے پھر ان کو اگلے گھر میں رخصت کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بیٹیوں کی تربیت جس نے اس انداز میں کر لی، کل جب جنت میں جائیں گے میں اور بیٹیوں کی تربیت کرنے والا یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، ان کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں ہے، ان کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بیٹیوں کی تربیت کرنے والا ماں باپ
جب یہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ اسے وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ پھر میرے اور اس کے درمیان میں بھی کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے گا، اللہ اسے میرے قریب کر دے گا۔ اس سے بڑی عزت اور کوئی مذہب دے سکتا ہے؟ اور پھر آپ ذرا غور کریں کہ اسلام نے کیسی عزتیں عورت کو عطا فرمائی ہیں۔ پیدا ہوئی تو اس کو رحمت قرار دے دیا، پیدائش کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کے سنوارنے اور شادی کرنے پر حضور علیہ السلام نے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اپنی رفاقت کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جنت میں میرے قریب ہو جائے گا، میرے بالکل قریب ہو جائے گا، کوئی فاصلہ باقی نہیں رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت جوان ہو جائے، ماں باپ کے گھر میں رہے، ابھی تک اس کی شادی کی نوبت نہیں آئی، اس کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، بیاہ کے وہ اگلے گھر نہیں گئی ہے، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر میں عین جوانی اور شباب کے عالم میں فوت ہو جاتی ہے، فرمایا دنیا کے اندر تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ مر گئی ہے، یہ وفات پا چکی ہے، یہ انتقال کر گئی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں والی صف میں کھڑا کر دیں گے، شہداء کے برابر اس کو درجہ عطا فرمائیں گے، وہ شہید آخرت بن چکی ہے جو اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر کے اس دنیا سے گئی۔ یہ مقام عطا فرمایا ہے عورت کو۔ اور اگر یہی عورت جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور ماں باپ نے اس کی شادی کر دی اور وہ اگلے گھر چلی گئی، اب اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس کا کام بڑھ گیا ہے، اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنا جتنا کام کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی تنخواہ اور مراعات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہا یہ ماں باپ کے گھر میں تھی، یہ شہزادیوں کی طرح رہ رہی تھی، باپ کما کے لا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، بھائی کما کے لا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، یہ شہزادیوں اور رانیوں کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب یہ دوسرے گھر میں آ گئی ہے، اب اس نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، خامند کی خدمت بھی کرنی ہے، گھر کے کام کاج بھی پورے طور پر ادا کرنے ہیں۔ کہا جب یہ اللہ کی عبادت بھی کرے گی، خامند کی خدمت اور اس کی فرما برداری بھی کرے گی، پہلے یہ ایک نماز پڑھتی تھی، ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا تھا، اب خامند کی خدمت کرنے کے بعد جب اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوگی، اللہ ایک نماز پر 21 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے گی۔ دنیا کے اندر اس کو یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ کہاں اسلام نے پیچھے رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے اللہ نے برابری کے راستے دے دیے، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہے یا عورت، مذکر ہے یا مؤنث، عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس طرح نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، عبادت اور مجاہدے اور ریاضت اور مشقتوں کی وجہ سے ایک مرد ولی اللہ کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، ولی اور اولیاء کی صف میں شامل ہو سکتا ہے، فرمایا عورت کے لیے بھی اللہ نے یہ دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مرد اگر ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا۔ برابری کی سطح پر اللہ نے حق عطا فرمائے ہیں عورت کو، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا ہے، اس کو کچھ عطا نہیں کیا، مردوں سے بڑھ کے اس کو حقوق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے ایک درخواست کی، یا رسول اللہ ہم عورتیں بہت پیچھے رہ گئیں، مرد آگے بڑھ گئے، کس چیز میں؟ نوکریاں کرنے میں، ملازمتیں کرنے میں، مال کمانے میں، دنیا کمانے میں۔ وہ زمانے نبوت کی خواتین تھی، ان کی دوڑ اس بات میں نہیں ہوا کرتی تھی، ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ہم پیچھے رہ گئیں اس چیز میں کہ ہم عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، مرد مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، گھر میں اکیلے نماز پڑھتی ہیں اس کا ثواب کم ہے۔ یہ مرد آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا کام تو گھروں میں ان کے بچوں کی خدمت کرنا ہے، ہم تو ساری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں، ہم شہادت کا رتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔
یہ مرد آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ایک ایک رات کھڑے ہو کے پہرا دیتے ہیں، اور پہرا دینے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ ہم تو گھروں میں پڑی رہتی ہیں، ہمیں تو یہ خدمت کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مرد ہم سے بازی لے گئے، آگے بڑھ گئے عبادات میں، اعمال میں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ مرد مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، جتنا ثواب اس کو ملے گا اگر کوئی عورت اپنے گھر کے بند کمرے کے اندر اکیلی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گی جماعت کے ساتھ، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اس کو اللہ وہاں عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی فضیلتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو عورت شادی شدہ ہو جائے، خاوند کے گھر آ گئی، اب خدمت بھی کر رہی ہے، عبادت بھی کر رہی ہے، ایک نماز پر 21 نمازوں کا ثواب، لیکن اس کے ساتھ جیسے جیسے اس کی مشقت بڑھتی جائے، اب خاوند کے گھر آئی، کچھ عرصے کے بعد حاملہ ہو گئی، امید سے ہو گئی، فرمایا جیسے ہی یہ امید سے ہوئی ہے، کیوں؟ اس کی مشقت بڑھ گئی، اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے کہ اب ایک مسلسل ایک لمبا عرصہ اس نے بیماری کے ساتھ گزارنا ہے، دوائیاں کھا رہی ہے، پرہیز کر رہی ہے، علاج چل رہا ہے اس کا، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کام کاج میں تکلیف ہو رہی ہے، مسلسل 9 مہینے تک ایک لمبا عرصہ یہ بیماری کی کیفیت میں اس نے گزارنا ہے۔ فرمایا جس دن یہ امید سے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر یہ اسی حمل اور امید کے ساتھ اپنے گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، تھک بھی جاتی ہے، کمزوری بھی محسوس کرتی ہے، لیکن کام میں لگی ہوئی ہے، خاوند کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، گھر کے پورے کام کر رہی ہے، کام کرتے کرتے آہ کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے اوہ یا آہ کی آواز نکلتی ہے، اللہ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری بندی اپنے خاوند کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، مجھے راضی کر رہی ہے، یہ اس کی آہ کرنے کے اوپر بھی ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ یہ دین نے عزت عطا فرمائی ہے عورت کو، یہ وہ حقوق ہیں جو مذہب اسلام نے عطا فرمائی ہیں، یہ وہ شان و شوکت ہے جو اسلام نے عطا فرمائی ہے، کوئی دین ایسی شان و شوکت عطا نہیں فرما سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو تکلیفیں اٹھتی ہیں، درد ہوتے ہیں، ایک ایک تکلیف اور ایک ایک درد کے اوپر اللہ اسے ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک ایک تکلیف پر عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے بری کر دیتے ہیں، گویا کہ ایک ایک تکلیف کے اوپر اللہ اسے جہنم سے بری کرنے کا فیصلہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ بچے کی پیدائش سے فارغ ہوتی ہے، جیسے ہی بچے کا جنم ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا یہ عورت ایک بڑی تکلیف سے فارغ ہوئی ہے، بڑے مرحلے سے فارغ ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کی ساری خطاؤں کو یک لخت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہو جاتی ہے کہ جس طرح جو ہے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے یہ باہر آئی ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، اللہ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اب یہ بچے کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس کی تربیت میں لگی ہوئی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، پال پوس کے اسے بڑا کر رہی ہے۔ اب یہ بچہ بڑے ہوتے ہوتے 2-2.5 سال کی عمر کو پہنچا، 1.5 سال کی عمر کو پہنچا، توتلی زبان سے بولنا شروع کیا، اس نے اس کے اوپر محنت شروع کر دی۔ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، کوئی اس کو کہتا ہے بیٹا امی کہہ، کوئی کہتا ہے ابو کہہ، کوئی بھائی کوئی نام یاد کرواتا ہے، کوئی نام یاد کرواتا ہے۔ فرمایا لیکن یہ خاتون جس نے اس بچے کی اتنی تربیت کی، اس کو پال پوس کے بڑا کیا، جب وہ بولنے کے قریب ہوا، اس نے ماں کہنا نہیں سکھایا، اس نے باپ کا نام نہیں سکھایا، اس نے دوسروں کے نام نہیں سکھائے، بلکہ پہلے ہی اس نے محنت شروع کر دی اور بچے کو اللہ اللہ کہنا سکھانا شروع کر دیا، اس کو یہ کہلوانا شروع کر دیا۔ فرمایا جب یہ بچہ پہلی مرتبہ اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے،
اس اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ماں اور باپ دونوں کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کہنا سکھا دیا، بچہ اور بڑا ہوا، اس کو مکتب میں داخل کروا دیا، اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اس کو حافظ اور قاری کے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ فرمایا جس دن یہ بچہ 4 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ایک مرتبہ ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک مرتبہ ماں باپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس پر تھوڑی سی محنت اور کر لی، ناظرہ پڑھانے کے بعد اس کو حفظ کے اندر بٹھا دیا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، اور بچے پر محنت شروع کر دی، صبح صبح اس کو اٹھاتی بھی ہے، اس کو وضو کرا کے مسجد بھیج دیتی ہے، واپس آنے پر اس کے ناشتے اور کھانے کا انتظام کرتی ہے، بچہ روکتا ہے، اماں میں نے نہیں جانا، وہ ضد کرتا ہے، لیکن یہ پیار سے، محبت سے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے، جس طرح کس طرح بھی کر کے اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیتی ہے۔ نہیں بچے، تجھے قرآن کا حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے۔ اس کی محنت کی وجہ سے، اس کے جذبے کی وجہ سے، اس کے لگن اور شوق کی وجہ سے، استاد کی محنت کی وجہ سے جب یہ بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے اور قرآن سارا کا سارا اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ماں باپ پر اتنا خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن اس حافظ کا تو جو اعزاز ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا، ماں باپ کی محنت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے، چونکہ یہ حافظ بنا ہے، اللہ ماں باپ کو ایسا نورانی تاج عطا فرمائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ ایسی عزت اللہ نے ماں کو عطا فرمائی ہے، عورت کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے ہاں عورتیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، کھانا پکانا عورت کے ذمہ ہے، صفائی کرنا عورت کے ذمہ ہے، کپڑے دھونا عورت کے ذمہ ہے، گھر کی ترتیب سیٹنگ ساری عورت کے ذمہ ہے۔ اور آج کا معاشرہ ایسا عورت کو گھر سے نکال رہا ہے نا کہ یہ گھر کے کاموں میں کیوں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہے عورت کو کہ گھر کے کام کاج کرنے پر کیا ملتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر بے ترتیب پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کے ترتیب سے رکھ دیتی ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں عام طور پر صبح صبح جی دفتر جانا ہے، ہم نے نوکری کے لیے نکلنا ہے، ملازمت کے لیے نکلنا ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، کھانا کھایا برتن وہیں پہ پڑے ہیں، کپڑے چینج کیے باقی پرانے وہیں پہ پڑے ہیں، دوسرا جوتا پہنا ہے وہ پہلے والا وہیں جہاں پھینکا وہیں پہ پڑا ہے، یہ بعد میں اٹھاتی رہے گی، صاف کرتی رہے گی، ایک طرف رکھتی رہے گی۔ اب ہم تو نکل جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے وہ پیچھے برتن بھی صاف کر رہی ہے، کپڑے بھی اٹھا کے سیٹ کر کے رکھ رہی ہے، دوسرے جو چیزیں جہاں جہاں ہم پھینک کے گئے ہیں وہ ساری سمیٹ کے اس نے رکھنی۔ فرمایا اگر کوئی عورت اپنے گھر کے اندر کوئی ایک چیز ترتیب سے اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دے جہاں رکھنی ہوتی ہے، ایک ایک کام کرنے کے اوپر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، جنت میں ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اتنا کچھ اللہ نے گھر کی کام کاج پر رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں گھروں میں چونکہ ذہن نہیں ہے دینی، عورتوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کام پر تمہیں کیا مل رہا ہے، کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے شوق بھی نہیں ہے کرنے کا، جذبہ بھی نہیں ہے، وہ خدمت اور اطاعت والا جذبہ نہیں ہے۔ اور جذبہ جب نہیں ہے تو پھر بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ برتن یہاں کیوں رکھ دیے، یہ آپ نے چیز یہاں پہ کیوں پھینک دی ہے، یہ آپ نے یہ چیز یہاں پہ کیوں چھوڑ، جھگڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں ہے نا ان کو کہ ہمیں یہ کرنے پر ملے گا کیا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، بتایا نہیں ہے، فضائل سنائے نہیں ہیں، اس لیے وہ کرتی بھی ہیں تو بے دلی کے ساتھ کرتی ہیں، اور جب بے دلی کے ساتھ بغیر نیت کے کرتی ہیں پھر ثواب نہیں ملتا، ثواب تب ملے گا جب نیت کے ساتھ کریں گے۔ نیت کرنے کا بہت بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں، گھر میں عورت کھانا بنا رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ گھر میں 5-6 افراد ہیں، ان کے لیے اتنا کھانا کافی ہے، عام طور پر روٹین میں جیسا بنتا ہے اتنا اس نے ترتیب کے ساتھ بنا رہی ہے، اور بناتے بناتے اس نیت کے ساتھ کہ اتنا کھانا تو کافی ہے گھر والوں کے لیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نیت کر لیتی ہے اچانک کوئی مہمان بھی تو آ سکتا ہے، کسی کو تھوڑا سا سالن دینا بھی تو پڑ سکتا ہے، پھر کم نہ ہو جائے وہ تھوڑا سا اس میں اور پانی ڈال لیتی ہے۔
فرمایا مہمان آئے نہ آئے، مانگنے والا آئے نہ آئے، کسی کو دینا پڑے نہ پڑے، جب اس نے مہمان کی نیت سے ڈال دیا نا پانی، چاہے بعد میں خود ہی استعمال کر لیا، اس کو مہمان کا اکرام کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی سائل کی خدمت کیا، اس نے اس کی نیت سے ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، وہ آئے یا نہ آئے وہ بعد کی بات ہے، دینا پڑے یا نہ دینا پڑے، جب اس نے اس نیت کے ساتھ وہ عمل کر لیا، اللہ نے اس کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا۔ جب گھر میں خدمت کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، چیزیں ترتیب سے رکھ رہی ہے، وہ یہ نیت کر لے، ذہن بنا ہوا ہوگا تو نیت کرے گی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، اپنے گھر کو، اپنی چیزوں کو، اپنے برتنوں اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایمانیات میں قرار دیا ہے۔ جب اس نیت اور جذبے کے ساتھ کرے گی تو ایک ایک عمل کے اوپر اس کو اتنا اتنا ثواب ضرور مل جائے گا۔ یہ ساری کی ساری عزتیں عورت کو اسلام نے عطا فرمائی۔ اور پھر ایک اور بات، ہمارے ہاں عورت کی شادی ہو جائے نا، ٹھیک ہے وہ خامند کے گھر آ گئی ہے، بچوں والی ہو گئی ہے، زندگی اس کو پتہ ہے میں نے یہی گزارنی، لیکن فطری طور پر دل کے اندر ماں باپ کی محبت پہلے سے موجود ہوتی ہے اور کبھی بھی وہ نکل نہیں سکتی، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ خامند کے گھر آ کے اس کو جتنی بھی راحت مل جائے، جتنا بھی سکون مل جائے، جیسی باعزت زندگی مل جائے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ماں باپ کی طرف ہوگا۔ ایک قلبی تعلق ہے ماں باپ کے ساتھ، فطری تعلق ہے، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا اور زندگی کے کسی حصے میں ختم نہیں ہو سکتا، تجربہ کر کے دیکھ لیتے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب ماں باپ کے ساتھ تعلق ہے تو کچھ عرصے بعد ملاقات کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، جاتی ہیں خواتین، جی میں نے اپنے ماں باپ سے ملنے جانا ہے، ماں سے ملنے جانا ہے، باپ سے ملنے جانا ہے، بھائیوں سے ملنے جانا ہے، آگے پیچھے جانے کا موقع ملے نہ ملے، چاہے سکول کی 4 چھٹیاں ہوں، بچوں کو فوراً لے کے پہنچ جائیں گے، جی نان کے لے کے جا رہے ہیں ان کو، ایسا ہوتا ہے نا، جاتی ہیں۔ اب چونکہ پتہ نہیں ہے نا، جانے کا نیت نہیں ہوتی، تو جب جا رہی ہیں جی ماں کو ملنے جا رہی ہیں، باپ کو ملنے جا رہی ہیں، اور عام طور پر زبان جب تک ماں باپ زندہ ہیں جاتی ہیں، جب ماں باپ نہیں ہوں گے پھر ہم نے کہا نہیں، وہ جاتی ہیں ماں باپ کو ملنے کے لیے، ان کی محبت میں جاتی ہیں، اور عموماً جاتی ہیں اور ہمیشہ جاتی رہتی ہیں اور جانا بھی ہے انہوں نے۔ لیکن اگر وہ ماں باپ کی زیارت کی نیت سے چلی جائیں اور ان کا ذہن بنا ہوا ہو اور ان کو پتا ہو کہ اس زیارت پر ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے، تو پھر ان کے جذبات کچھ اور ہوں گے۔ فرمایا جب کوئی عورت اپنے خامند کی اجازت لے کے اپنے ماں باپ کی ملاقات اور ان کی زیارت کے لیے جاتی ہے، راستے میں جاتے ہوئے جتنے جتنے قدم اٹھاتی ہے، ایک ایک قدم کے اوپر اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہے دنیا کے اندر کوئی مذہب جو اس کی نظیر پیش کر سکے؟ ایسی عزت کوئی دے سکے عورت کو جو اسلام نے عطا فرمائی ہے؟ اور جب ماں باپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، ایک نگاہ اپنے ماں یا باپ کے چہرے پہ محبت سے یہ عورت جب ڈالتی ہے، اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے، اسلام وہ واحد دین ہے جس نے ہر لحاظ سے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے، ہر لحاظ سے اسے تحفظ فراہم کیا ہے، اسے عزت فراہم کی ہے، دنیا کی عزت بھی عطا کی ہے، آخرت کی کامیابی بھی عطا کی ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے سوچا جائے اور اسلام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر وہ یہودیت ہو، پھر وہ عیسائیت ہو، پھر وہ لبرلزم ہو، پھر وہ ہندوازم ہو، پھر وہ سکھزم ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو، کسی کے پاس عورت کے لیے ایسا چارٹر موجود نہیں ہے جس میں ایسے حقوق اس کے لکھے ہوئے ہوں۔ لیکن آج بہت بڑا ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ جب 8 مارچ آتا ہے، پہلے یورپن ممالک کے اندر یہ بیماری ہوا کرتی تھی اور وہاں پر لوگ خواتین کا یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن اب باقاعدہ ایک تحریک کے ذریعے سے، NGOs کے ذریعے سے، یہودی اور عیسائی فنڈنگ کے ذریعے سے اسلامی ملکوں کے اندر باقاعدہ ایک تحریک شروع ہو چکی ہے، یہ عورتوں کی آزادی کی بات، ان کے حقوق کی بات، ان کے تحفظات کی بات، اور پھر وہ ان سڑکوں پہ نکل پہ جو پوسٹر اور بینر اور کتبے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، ان پر جو جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے اسلام کی بھی توہین ہے، مذہب کی بھی توہین ہے، ملک کی بھی توہین ہے، ہماری اخلاقی روایات کی بھی توہین ہے، سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بھی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔
یہ 8 مارچ قریب گزرا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، پاکستان جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، رتبہ جو ہے اٹھایا ہوا ہے ایک عورت نے، اور نعوذ باللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ نامزد کر کے اور اشارہ کر کے ان دونوں حضرات کی توہین کی گئی، اور باقاعدہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، باقاعدہ جو ہے چیخ چیخ کے وہ کہنے والی کہہ رہی ہے اللہ بھی سن لے، رسول بھی سن لے، مولوی بھی سن لے، اور پتہ نہیں کس کس کا نام لے کے جو وہ کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی چاہیے؟ یورپ والی چاہیے تو چلے جائے نا وہاں پر۔ یہ ملک جو حاصل کیا تھا تو اسلام کے نام پہ کیا تھا، کلمہ طیبہ کے نام پہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کیا تھا۔ ہمارے بڑوں نے قربانی اسی نام پہ دی تھی۔ جس کو اسلام پسند نہیں ہے، قرآن پسند نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات پسند نہیں ہے، پھر اس کو پاکستان میں رہنے کا حق کیا ہے؟ جائیں جہاں سے ان کو فنڈ ملتا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور المیہ یہ ہے، یہ بہت مخصوص سا طبقہ ہے، اور ان کے پیچھے فنڈنگ بہت بڑی ہے، لوگ بڑے بڑے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ عام جگہ پر نہیں ہوتا، یہ کسی عام سے چھوٹے سے قصبے اور دیہات کے اندر نہیں ہوتا، یہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے دارالحکومت میں عین حکومت کی ناک کے نیچے، بلکہ یہ بھی کہہ دوں کہ حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے تو بے جا نہیں ہوگا۔ یہی اسلامی جمہوریہ پاکستان، زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے۔ اسی دور حکومت میں لوگ ناموس رسالت کے لیے اگر سڑکوں پہ نکلے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کی ڈائریاں بھی بنی ہیں، ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں، اور پتہ نہیں اسلام آباد اور جی ایچ کیو تک ان کے نام گئے، اور ایسے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا کہ 1 مہینے تک ان کی کوئی ضمانت بھی نہیں، کوئی ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا۔ قصور کیا تھا؟ وہ ناموس رسالت کے لیے نکلے تھے، وہ ملعونہ خاتون جس کو اس ملک سے باہر نکالا گیا تھا اس کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نکلے تھے۔ اگر ان کے خلاف قانون حرکت میں آ سکتا ہے، ان کے خلاف اتنا زبردست شکنجہ کسا جا سکتا ہے اور ملک کے کونے کونے کو جام کیا جا سکتا ہے، تو یہ نام نہاد آزادی کا نام لینے والی یہ چند خواتین جو عین حکومت کی ناک کے نیچے دارالحکومت کے اندر اس قسم کا ننگا ناچ